جتنے بھی ابھی تک حکومتیں آئی ہیں، ہوں، کس نے کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی نظام میں عدل و انصاف کا قیام کرے؟ ہوں، اٹس اے بلڈی نانسنس۔ ہوں، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت ملک میں اور آپ کے اور میرے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو لعنت ہے ایسی جمہوریت کے اوپر۔ بہترین پروگرس مارشل لاء کے دنوں میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ادارہ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے۔ اس ہوں، کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں مارشل لاء کا کوئی حامی ہوں۔ ہوں، میں تو مارشل لاء کو بہت خلاف ہوں۔ عمران خان صاحب جب جیل میں نہیں تھے تو کیا پارٹی کے اندرونی اختلافات تب ختم ہو گئے تھے؟ نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ تو عقل کل ہیں بھائی، یہ تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی پیدا کیے ہیں۔ ہوں، عذاب الہی اور کیا ہوتا ہے اچھا، اس کے علاوہ اور کیا عذاب ہے؟ آمریت کیسے آ گئی اس کے پیچھے؟ آپ اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، آپ پارٹی لیڈروں کے ساتھ وفادار ہیں۔ ہوں، ہماری قوم کیوں نہیں اپنے گربانوں میں جھانکتی؟ ہوں، کیا یہ ذمہ دار نہیں ہے؟ کوئی جنرل ذمہ دار ہے، کوئی جج ذمہ دار ہے، کوئی وزیر اعظم ذمہ دار ہے، ہوں، کوئی سیاستدان ذمہ دار ہے، کوئی کاروباری شخصیت ذمہ دار ہے۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب کھاتا ہے تو لگاتا ہے، ٹھیک، اور تیر کے لیے کہتے ہیں کہ جناب یاروں کا یار ہے، تیسرے بلے کے لیے کہتے ہیں ہوں، ہینڈسم تو ہے۔ پاکستان اس لیے تخلیق کیا گیا تھا کہ ہم اپنی روحوں کو جو ہے اپنا کہہ سکیں گے۔ ہم نے پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر بنایا تھا، ہم نے اللہ کے احکامات کے لیے بنایا تھا، ہم نے یہاں مغربی جمہوریتوں کو پریکٹس کرنے کے لیے یا مغربی طرز عدلیہ کو سامنے لانے کے لیے نہیں بنایا۔ آج ہمارے پاس ہر چیز ہے، دنیا کی معدنیات ہیں، دنیا کے جو ہے کھیت کھلیان ہیں، ہوں، ہم اپنی خوراک میں خود کفیل ہیں، ہمارے پاس بہترین محل و وقوع ہے، ہمارے پاس پورٹ ہے، ہمارے پاس تیل ہے، گیس ہے۔ ہم بطور قوم ناشکر ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم دی ڈیجیٹل براڈ کاسٹ میں خوش آمدید، میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش۔ ناظرین، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور آپریشن عزم استحکام، ساتھ ساتھ بات کریں گے پاکستان کی معیشت پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان محمد عبداللہ حمید گل صاحب، جو کہ چیئرمین تحریک جوانان پاکستان ہیں۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے سوال یہ کروں گی کہ کیا سیاسی مخالفین کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کرنا جمہوری عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں کسی بھی سیاسی مخالفین یا ذاتی مخالفین کے خلاف جو ہے کسی بھی قسم کا مقدمہ، بغاوت تو بہت دور کی بات ہے، کسی بھی قسم کا مقدمہ درج کرنا جو ہے وہ غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل ہوا ہو اور اس عمل کے نتیجے کے اندر اگر آپ کسی پہ کوئی بھی مقدمات قائم کرتے ہیں تو دنیا میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، مغرب کے اندر موجود ہیں، ناروے میں موجود ہیں، یورپ اور امریکہ اور آپ ایشیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان میں جی، موجود ہیں، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہوں، اگر ایک کرائم ہوا ہے اور وہ اسٹیٹ کے خلاف ہوا ہے، وہ آپ کے کسی شخصیت کے خلاف ہوا ہے، تو یقیناً اس کے اوپر مقدمات قائم کرنے چاہیے، صرف مقدمات نہیں بلکہ سزا دینی چاہیے۔ مقدمات ہوں، ہم نے بہت دیکھ لیے، سزاؤں کا وقت ہے۔ مقدمات تو درج ہوتے رہتے ہیں، لیکن انصاف کا نظام سست روی کا شکار ہے۔ انصاف کا نظام جو ہے وہ کب جو ہے وہ تیز روی کا شکار تھا یہاں تو ایسے ہی ہے۔ تو درست، پاکستان کا تو مسئلہ ہی سب سے بڑا، جو میرے خیال میں جو 90% پاکستان کے مسائل ہیں ہوں، وہ جو ناانصافی ہے اس ہوں، کی بنیاد سے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اس انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا کسی بھی حکومت نے، کسی شخصیت نے کوشش کی؟ ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین کو اگر آپ پڑھیں ہوں، تو اس کے اندر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، اور حاکم اعلیٰ اللہ ہو تو پھر احکام بھی اسی کے چلتے ہیں، ظاہر ہے بالکل، ہم تو صرف اپنا کام کرتے ہیں۔ ہوں، اور آرٹیکل 227 کے مطابق ہوں، قرآن اور سنت کو بالادست قانون بھی دیا گیا ہے ہوں، اسی آئین پاکستان کے تحت۔ بالکل، تو اگر آئین پاکستان قرآن اور سنت کو بالادست قانون قرار دیتا ہے تو ہمارے جتنے بھی ابھی تک حکومتیں آئی ہیں، ہوں، کس نے کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی نظام میں عدل و انصاف کا قیام کرے؟ ہوں، اگر آپ اینگلو سیکشن لاء کے اوپر چلیں گے، ہوں، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے اسی لیے بنایا تھا کہ ہم ایک رومال کے برابر پاکستان حاصل کریں، لیکن ہوں، اس میں اسلامی نظام، اس کو ایک اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں۔ ہوں، انہوں نے کوئی اینگلو سیکشن لاء کی پریکٹس کے لیے تو بات نہیں کی تھی، وہ تو وکیل تھے نا، ہوں، وہ بہت پائے کے وکیل تھے، اور پھر انہوں نے
اس لیے لنکن اسکول کو جو ہے وہ جو ہوں، کہ ایک ادارہ ہے برطانیہ کا بڑا جی، مشہور، اور وہاں سے اپنا قانون اس لیے پڑھا تھا کیونکہ لا گیورز کے اندر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم کا نام سب سے جو ہے وہ سر فہرست ہے. بالکل، تو یہ ہوں، بات اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی تو پھر کیا اینگلو سیکشن لا کو پریکٹس کرنا چاہیے تھا؟ بالکل، ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا، ہم نے وہ پاکستان کا مقصد ہی جو ہے وہ پورا نہیں کیا. ہوں، تو اسی وجہ سے ہم بھٹکتے پھرتے ہیں. ہاں، جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو یہی عمل ہم دوسروں پہ جب دہراتے ہیں تو ہوں۔ بڑے خوش ہوتے ہیں. سر یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم سب ہیں. ہوں، جو ووٹ دیتے ہیں کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ ووٹ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ہوں، ووٹ ایک بیت ہے نا، ہوں، اور ایک عارضی بیت ہے 5 سال کی. اس میں آپ اچھے کام کریں گے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں، ہوں، اور اگر آپ برے کام کریں گے تو اس کی برائی بھی آپ کے جو ہے وہ منکر اور نکیر لکھیں گے. جس طرح سے اچھائی لکھتے ہیں اس طرح سے برائی ہوں، بھی لکھیں گے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ من حیث القوم ہم اپنا بھی محاسبہ کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہوں۔ اور اپنے ان حکمرانوں کو جن کو ہم بڑی چاہت سے لے کے سر آتے یہ ہیں ان بڑی کو. امپورٹنٹ بات آپ نے کی، قطع کلامی کی معذرت، لیکن عوام جہاں اپنا کردار ادا کرتی ہے نا وہاں پہ ان کے رہنماؤں کو یا ان کے ریپرزینٹیٹیو کو نہیں آنے دیا جاتا. فارم 45، فارم 47، اس پہ آپ کیا اوپینین؟ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس سے پہلے 2018 کے الیکشن میں جو سر ایسی تو پھر ایک تاریخ ہے جو نا الیکشنز تو کی. پھر نہیں تو پھر تاریخ کو کیا فراموش کر ہوں، کے جو ہے یا تو سر یہ ہو اسی جائے، نقش قدم پہ تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. یا تو یہ ہو جائے کہ تاریخ کو بالکل فراموش کر کے ہم آگے بڑھ جائیں، اور یا ہوں، پھر یہ ہے کہ آپ تاریخ سر کے یہ ساتھ ہو سکتا سیکھیں. ہے نا کہ پھر ہم 2018 کے الیکشن کو بھول جائیں، موجودہ الیکشن جو ہو چکے ہیں اس کو لے کے آگے ہم یہ تو کیوں نہیں آپ بڑھ. اور میں کہتے ہیں نا، ہوں، کیا باقی لوگ بھی جو اس سے جو افیکٹ ہوں، ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں کی بھی یہی رائے ہے؟ ہوں، جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت بنیادی طور پہ جمہور کی رائے ہے. اور یہاں اگر پاکستان کے اندر اگر آپ ووٹوں کی تناسب دیکھ لیں، اس بار ہوں، الیکشن کی بات کر لیتے ہیں، باقی کو تو چھوڑ ہی دیں. آپ کی جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت بنیادی طور پہ ایک رائے ہے جو عوام الناس جو ہے کثرت رائے سے جو ہے منظور کرتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. اب یہ بتائیے کہ یہ جو جمہوریت ہے اگر یہ 48% ہو جائے ہوں، تو 52% بھاری ہے یا 48؟ ہوں، ٹھیک. اب آ جائیں، اس بار آپ کے الیکشن کے جو رزلٹ تھے وہ 48% تھے، ہوں، جبکہ تقریباً کوئی 2.5 پونے 3 کروڑ ووٹر جو تھا وہ اس میں ایڈ بھی ہوا تھا. ایسے ہی ہے. ایسے ہی. تو اس کو اگر ایڈ کر دیں تو اس حساب سے 42% بن جاتی ہے یہ. ہوں، تو 42% جو ہے وہ 58 کے اوپر رول کریں گے. یہ جمہوریت ہے؟ ہوں، اٹس اے بلڈی نان سینس. ہوں، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تو بدترین آمریت ہے. ہم لوگوں نے سوچا ہوا ہے. یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے، جتنی ہوں، بھی آپ کو بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، چاہے ہوں، وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، وہ جے یو آئی ہو، یا وہ آپ کی پی پیپلز ایم ایل این پارٹی ہو، ہو، پیپلز پارٹی کو. تو کیا آپ مجھے بتائیں وہاں جمہوریت ہے؟ ون مین شو چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ ہوں، کون سی پارٹی ہے جس میں جمہوریت کا سامنے رکھا گیا، ہوں، جس کے اندر پراپر طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کرائے؟ سوائے جماعت اسلامی کے ہوں، آپ کو کوئی ایسا جو ہے وہ صاف و شفاف ایسا سسٹم نظر ہوں، آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. نہیں. تو پھر یہ تو بدترین آمریت ہے. یہ کہہ دینا ہوں، کہ جی بدترین جو آمریت جو جمہوریت ہوتی ہے وہ بہترین آمریت سے جو ہے وہ بہتر ہے، یہ نان سینس باتیں ہیں. یہ صرف ہم نے ریٹرک بنائے ہوئے ہیں، ہم نے ہوں، بس وہ اپنے دل کو تسلی و تشفی دینے کے لیے. نہیں بھائی، ہم نے آمریت اور جمہوریت کو نہیں دیکھنا، ہم نے پاکستانی قوم کے مسائل کو ہوں. دیکھنا ہے. سر اسی میں یہ جو آدمی سوال ایڈ حل کریں. کرے گا ہوں، وہ ان کی روزی کا معاملہ کرے گا، وہ ہوں، روشنی کا کرے گا، روٹی کا کرے گا، روزگار کا کرے گا، وہ بہترین ہوگا. وہ چاہے کوئی عامر کرے، چاہے وہ کوئی جمہوری کرے. ہوں، فرض کریں جمہوریت ملک میں اور آپ کے اور میرے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، تو لعنت ہے ایسی جمہوریت کے اوپر، بالکل. اور لعنت ہے ایسی آمریت کے اوپر کہ وہ بہترین جو ہے وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں اور ہمارے پیٹ میں روٹی نہیں ہے. لیکن ہوں، بادشاہت کا نظام عرب دنیا میں بڑا زبردست چلتا ہے. ہوں، آپ کے تھائی لینڈ میں آپ دیکھ لیں کہ ہوں، بادشاہت کا نظام ہے ان کا. جمہوریت بھی کہاں ہے ان کے تو مارشل لا لگا ہوا ہے. تھکسن کی حکومت کو تو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا انہوں نے، اس کی بہن کو بھی باہر پھینک دیا تھا، اس کی بیٹی کو بھی جو ہے وہ نہیں آنے دیا. سر پاکستان میں جتنے ماشاء اللہ لگے، جتنی امریت نے حکمرانی کی، کیا یہ ان کے نقصانات نہیں ہیں کہ آج پاکستان سروائیو کر رہے ہیں؟
आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ. हम्म, इदारा शुमारियात यहीं आपके इस्लामाबाद में बचे. हम्म, आप मेरे से बेहतर ये है कि आप मेरे इंटरव्यू के बाद आप जाएं हम्म, इदारा शुमारियात के, चेक करें पाकिस्तान की बेहतरीन प्रोग्रेस मार्शल लॉ के दिनों में. हम्म, ये मैं नहीं कह रहा, ये इदारा स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम्म, पाकिस्तान में जो तरक्की हुई, जो मईशत बेहतर हुई, जो आपका पर कैपिटा ग्रोथ हुई, आपकी जो इंडेक्स बेहतर हुई, आपकी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई, वो आपके मार्शल लॉज में हुई. हम्म, दिस इज अ रियलिटी, वेरी हार्ड रियलिटी. इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं मार्शल लॉज का कोई हामी हूँ. हम्म, मैं तो मार्शल लॉ को बहुत खिलाफ हूँ, हम्म, लेकिन मैं सिविल मार्शल लॉ हम्म. और फौजी मार्शल लॉ जाहिर है दोनों जिस के खिलाफ हूँ. जमहूरियत में आवाम को सुकून ना मिले उसी फिर हमने इसी अमरीयत का निज़ाम पाकिस्तान के बेहतर अंदर, है. इसी पाकिस्तान में हमने क्या सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देखा? देख. पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और आखिरी कौन था अभी हम्म, तक आखिरी? हम्म, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब. हम्म, तो वो मतलब वो आमिर ठीक है, लेकिन जो वर्दी वाला आमिर है वो बुरा है. बुरा है. ये ठीक. ये क्या मेरे ख्याल में मजाक सर करते हैं. आपने सियासी पार्टियों की बात की, मैं इसी हवाले से आपसे सवाल करना चाहूँगी कि सियासी पार्टियां तो आवाम के मसाइल को तब हल करेंगी ना जब अंदरूनी इख्तिलाफात नहीं होंगे. तो एक पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तिलाफात एक पार्टी को सियासी तौर पर कितना नुकसान पहुंचा सकती है? चाहे पार्टी हो, चाहे कोई घराना हो या कारोबार हो या हम्म, मुल्क हो, हम्म, अंदरूनी खल्फशार जो है हमेशा जो है बर्बादी का पैगाम लेके आता है. हम्म, इसीलिए कुरान मजीद की आयत है कि वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू. हम्म, अपनी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में न पड़ो. हम्म, ये बुनियाद है. हम्म, अभी आप तफरकाबाजी कहीं भी करेंगे, एक घराने में ही छोड़ दें, आप एक घराने हम्म, में लड़ाई हो, रेशा दवानियाँ हों एक दूसरे हम्म, के हवाले से, तो फिर आपका क्या ख्याल है वो घराना तरक्की करता है? इसी तरह से सियासी पार्टी भी है. सियासी पार्टी को जब हम्म, अंदरूनी चैलेंजेस आते हैं और घर का भेदी लंका ढाता है, ये तो बात बड़ी एक ज़रबुल मिसल मशहूर भी है. है ना, तो फिर इसलिए ये तो ज़हर कातिल होता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं. तो सर अभी हम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करें, बड़ा इम्पोर्टेंट होगा आपका इसका जवाब क्योंकि लोग बहुत इसको पसंद करते हैं और सुनना भी चाहते हैं. तो सवाल ये कि क्या इमरान खान जेल से बैठ के अपने पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे? इमरान खान साहब जब जेल में नहीं थे तो क्या पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात तब ख़त्म हो गए हम्म, थे? ये देखने बड़ा वालों सवाल के है. लिए, हमारे नाजरीन के लिए सवाल है कि जब वो वजीर आज़म थे तब क्या पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात ख़त्म हो गए थे? ये नहीं, ये हमारे अलमिया यही है कि हम बिखरे में हैं, हम हम्म, कुरान से दूर हैं, हम इत्तेहाद के साथ जो है वो जो है ना हाँ. वो वफा नहीं करते. सर इस वक्त आप खान साहब को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो एक तो उनके रहनुमाओं के उनको बयानात कौन आपके सजेस्ट कर सामने है. सकता है? हम्म, वो अकले कुल हैं अपने आप को, तो वो हैं नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ये तो अकले कुल हैं भाई. ये तो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने खसूसी पैदा किए हैं. हम्म. ये वो हमारे लिए तो सर बस ये वो लीडर्स है जो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, तो क्या कोई लीडर नहीं है पाकिस्तान में? नहीं, ये वो अज़ाब इलाही और क्या होता है? अच्छा. इसके अलावा और क्या अज़ाब इलाही होता है? हम्म, एक अच्छा भला, मैं तो बेटा एक बात जानता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ कि पारा चनार से लेके कराची तक और कराची से लेके कोयटा तक हम्म, और कोयटा से लेके जो है वो इस्लामाबाद तक और इसी तरीके से आपके कश्मीर तक, पाकिस्तान में सरसब्ज़ जो है वो वादियाँ हैं, पाकिस्तान में बेहतरीन खेत खलियान हैं, हम्म, ख़त्म ही नहीं होते. पता चलता है गंदम सरप्लस हो गई है, आपको हम्म, पता चलता है कि जनाब चावल आपका दुनिया में पाए के प्रोड्यूसर्स हैं, आप फर्स्ट 10 में शामिल होते हैं, आप हम्म, फर्स्ट 10 में फ्रूट प्रोड्यूसर हैं, आप हम्म, फर्स्ट 10 के अंदर व्हीट प्रोड्यूसर हैं, मिल्क प्रोड्यूसर हैं, डेयरी प्रोड्यूसर हैं, गोश्त प्रोड्यूसर हैं. हम्म, फिर मुझे ये बताओ कि 10 लाख लोग सतह गुर्बत से नीचे क्यों रह रहे हैं? बिल्कुल. ये हम्म, सवाल है. सवाल है. इसका मतलब ये है कि अल्लाह का कर्ज है. हम्म, अल्लाह ताला कहता है कि मुंह को नहीं लगेगा, दूंगा. हम्म, आप देखें, अब मैं गलत कह रहा हूँ? आप यहाँ हम्म, से जब जाती हैं लाहौर मोटरवे पे या कुछ हम्म, है, सिर्फ खेत ही खेत है हम्म, और पता चल रहा है कि गंदम सरप्लस हुई है. और हम्म, फिर हमने लोगों के साथ क्या किया? क्या जुल्म किया? हम्म, अपने लोगों के साथ हम्म, हमने इनको भूखा रख दिया. दिया अल्लाह ने, एक बीज लगाते हैं उससे खोशों के खोशे जो है निकल आते हैं. हम्म, फ्रूट है तो ज़ाया हो जाता है, गंदम है तो करप्शन का शिकार हो जाती है,
کوئی انوار الحق کاکڑ کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. 300 ارب کا جو ہے وہ چونا لگا کے قوم کو چلتا بنا. تو سر اس کے پیچھے بھی امریت ہے نا، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جس پہ ہم بعض دفعہ ناز بھی کر رہے ہوتے ہیں. امریت کیسے آ گئی اس کے پیچھے؟ سر کیا اسٹیبلشمنٹ، نہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے انوار الحق کاکڑ انوار کو، الحق کاکڑ کس کے کہنے پہ آیا؟ مجھے تو یہ اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ تمام جو اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کی مشترکہ چوائس تھی، کیونکہ لگانے والا تو وزیر اعظم تھا نا. سر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کس حوالے سے بنی، کیوں بنی؟ پی ڈی ایم، یہ تو بہت لمبا سوال ہے. جنرل باجوہ کے کہنے پہ بنی نا، تو ایک اسٹیبلشمنٹ تو اس تو کے پی ٹی پیچھے آئی آ کس گئی، کے ایک کہنے پہ وردی تو. بنی؟ سر ایسے تو پھر آپ کے سامنے ایک تاریخ بن جائے گی نا نہیں تو ہر پھر الیکشن نہیں تو کی، پھر دیکھیں نا، ہر وزیر اعظم کی. دیکھیں ٹو رانگس کینوٹ میک ون رائٹ. دو غلط جو ہے غلطیاں ایک صحیح جو ہے وہ نہیں بن سکتی. یہ بات ٹھیک، تو ہے. دو جھوٹ درست. بول کے کیا میں ایک سچ بنا دوں تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہ نظام لانا ہے جس کے لیے ہم پاکستان بنایا گیا تھا. اللہ کا، سر یہی سوال، اللہ اب کی کون دھرتی لائے پر گا، اللہ کا کیسے نظام آئے ہو. گا؟ آپ اور میں لائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں؟ ہماری قوم لائے گی، ہماری عوام لائے گی. اور اگر جب وہ صداقت سے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے، اگر آپ کے اندر سچائی کے دیکھیں نا، آپ اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، آپ پارٹی لیڈروں کے ساتھ وفادار ہیں. یہ قوم کا عالم ہے. ہماری قوم کیوں نہیں اپنے گربانوں میں جھانکتی؟ کیا یہ ذمہ دار نہیں ہے؟ صرف مطلب وہ کوئی جنرل ذمہ دار ہے، کوئی جج ذمہ دار ہے، کوئی وزیر اعظم ذمہ دار ہے، کوئی سیاستدان ذمہ دار ہے، کوئی کاروباری شخصیت ذمہ دار ہے. جو عوام ہے، جی یا عوام کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا کتھارسس جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. ایک کا جو شعر ہے وہ اپنی ہی عوام کے اوپر جو ہے وہ ان کے گوشت کو بھنبوڑ رہا ہے. دوسری طرف ایک کا بلہ جو ہے عوام کے جو ہے وہ کمروں کے اوپر جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، پیٹھوں پہ مارا جا رہا ہے. اور تیسری طرف جو ہے ایک تیر جو ہے لوگوں کے کلیجوں کو چھلنی کر رہا ہے. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب کھاتا ہے تو لگاتا ہے، شیر کے حوالے سے. بالکل ایسے ہی. اور تیر کے لیے کہتے ہیں کہ جناب یاروں کا یار ہے. اور تیسرے بلے کے لیے کہتے ہیں ہینڈسم تو ہے. اگر یہ عالم آ گیا ہے ہماری قوم کا، ہم نے اللہ سے جو ہے وہ رابطہ نہیں رکھا. رب کی دھرتی پر رب کا نظام آئے گا بی بی. یہاں جب تک آپ اللہ سے ایک وعدہ کر کے آئے تھے، پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے تخلیق کیا گیا تھا کہ ہم اپنی روحوں کو جو ہے اپنا کہہ سکیں گے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ وی شیل برن ان آور اون اسٹیو بٹ وی شیل بی ایبل ٹو کال آور سولز آور اون. یہ ہم اپنی ہی راکھ میں جل جائیں گے لیکن اپنی روح کو اپنا کہہ سکیں گے. ہم نے پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر بنایا تھا. ہم نے اللہ کے احکامات کے لیے بنایا تھا. ہم نے یہاں مغربی جمہوریتوں کو پریکٹس کرنے کے لیے یا مغربی طرز عدلیہ کو سامنے لانے کے لیے نہیں بنایا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا، ہم نے اس وعدے کو وفا نہیں کیا. آج ہمارے پاس ہر چیز ہے، دنیا کی معدنیات ہیں، دنیا کے جو ہے کھیت کھلیان ہیں، ہم اپنی خوراک میں خود کفیل ہیں، ہمارے پاس بہترین محل و وقوع ہے، ہمارے پاس پورٹ ہے، ہمارے پاس تیل ہے، گیس ہے، ہمارے پاس آپ دنیا کے جو ہے ایک طرف سے جو ہے وہ چلاتی دھوپ سے لوگ جو ہے جھلس رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف جو ہے وہ ٹھٹر رہے ہوتے ہیں -44 کے اندر. یہ پاکستان ہے، اتنا خوبصورت ملک، اتنا اللہ کا عظیم تحفہ. ہم بطور قوم ناشکرے ہو چکے ہیں. ہم ہر چیز کے اوپر جو ہے ہمیں جو ہے وہ ہم ناشکرہ پن کرتے ہیں. ہم اللہ کے ساتھ چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے نظام لے کے آئے تو وہ بھی ہم نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا تو بستغفار، اور اسی کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں. ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا اور ہمیں خود تبدیل کرنا ہے کہ وہی والی بات ہے کہ آپ نے خواہش کرے. پہلے اسی میں ایک سوال ایڈ کروں گی کہ ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے اب حکومت وقت سے ہم کوئی امید لگائے، عوام سے لگائے، جیسے آپ نے بات کی کہ عوام اس میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن حکومتی لیول پہ جن کے پاس اختیارات ہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ کو جمہوریت پہ، موجودہ طرز جمہوریت پہ یقین ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا آپ لوگ ہر طرف مایوس ہو چکے ہیں. کیا آپ کو صحافت پہ یقین ہے؟ کوئی آپ ایک صحافی ایسا بتا سکتی ہیں جس پہ آپ کو اعتبار ہے کہ وہ 100% سچ بولتا ہے کوئی؟ نہیں ہے نا. نہیں. کیا آپ کو پاکستان کی معیشت پر یقین ہے؟ نہیں ہے. کیا آپ کو پاکستان کی جو ہے وہ عدلیہ پہ یقین ہے؟ بالکل نہیں. وہاں سے تو لوگ بالکل مایوس. تو پھر کیا پاکستانی سیاسی نظام کے اوپر یقین ہے؟ کیا پاکستان کی جو ہے ریاست پہ یقین رہ گیا؟
جب یہ ساری چیزوں پہ یقین نہیں ہوتا تو پھر دنیا میں 3 طاقتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے بیٹا۔ پہلی طاقت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صدر رہتی ہے، اور دوسری طاقت ہوتی ہے عوام کی، اور تیسری ہوں طاقت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ ہوں کبھی اسٹیبلشمنٹ اوپر آتی ہے اور کبھی عوام اوپر آتی ہے۔ اب آنے والا وقت جو ہے، اگر عوام نے اپنے راستے صحیح رکھے اور اپنے مقاصد کے لیے، وہ مقاصد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے اور جس کا حصول ہے جو پاکستان کی شکل میں ہوں کیا گیا، لا الہ الا اللہ کی شکل کے اندر ہمیں ایک خطہ زمین ملا، آزادی نہیں ملی۔ ہوں ہمیں اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مبارکہ دینا ہے، جس کے لیے تخلیق پاکستان ہوئی۔ ہوں ہم یہاں سارا، میں آپ کے پاس انٹرویو کے لیے آیا ہوں، میں انٹرویو نہ دوں، میں ادھر ادھر کی باتیں کروں، ہم یہاں کرکٹ کھیلیں، ہم پانی پئیں، چائے پئیں، ٹی وی دیکھیں، لیکن انٹرویو نہ دوں تو مقصد تو پورا نہیں ہوگا نا۔ نہیں ہم نے پاکستان مقصد کس لیے بنایا تھا؟ ہوں کیا ہم نے یہ مغربی طرز جمہوریتوں کے لیے بنایا تھا؟ یہ ہم نے اس غلط عدلیہ کے نظام کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں غریب لوگ جو ہے وہ رسوا ہو گئے ہیں، ذلیل اور خوار ہو گئے ہیں، ہوں پٹ مرے ہیں، ان کے جو ہے وہ لاکھوں کیس جو ہے 58 لاکھ کیس جو ہے پینڈنگ پڑا ہے پاکستان میں، ہوں اس لیے بنایا تھا۔ ہوں تو یہ ہمیں جمہوریت اور اس سے نہیں، ہمیں پہلے، سب سے پہلے عوام جو ہے یہ فیصلہ کرے کہ کیا ہم اس نظام سے خوش ہیں۔ ہوں ہمیں وہ نظام چاہیے ہے جس میں عام آدمی کا فلاح اور بہبود ہو، جس کو انصاف ملے۔ سر سوال ایڈ کروں گی کہ معاشی طور پر ہمارے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ عام آدمی سفر کر رہا ہے، عام آدمی ذلیل ہو گیا، لیکن سر پاکستانی حکومت کی معاشی پالیسیاں اس بار بجٹ کے بعد آپ کے سامنے ہیں، اینڈ دین ہم آئی ایم ایف پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، تو ایسے میں ہم آئی ایم ایف سے بات کرنے پہ مجبور ہے، تو ایسے میں ترقی کہاں سے، اور ہم ترقی کا کیسے سوچیں جہاں کھانے کو ایک وقت پاکستان کی کی روٹی۔ معاشی پالیسی، میں کہیں غلط تو نہیں سنا آپ نے کچھ کیسے بولا؟ سر جو بجٹ کے بعد جس طرح ایک ہمارے نہیں، میں سامنے آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی معاشی پالیسی یا جو آئی ایم ایف کی؟ آئی ایم ایف کے تو پھر مطابق یوں ہے کہیں نا کہ آئی جی ایم ایف کی معاشی پالیسی۔ سر مغربی پاکستان سر کا مغربی تو کون میں خواہ، ہم، یہ تو پاکستان کی کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے۔ پاکستان کا جو ہمارے پاس کئی عرصے سے، کئی سالوں سے جو وزیر خارجہ آتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کا کوئی بہت اچھا بجٹ بنائے گا یا سر پاکستان پاکستانی کی کوئی فلاح حکومت و کی بہبود معاشی پہ بات کرے پالیسیاں گا۔ جو کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد ایک بجٹ بنایا گیا ہے جو سامنے ہمارے آئی ہیں، آپ ہم کے آئی ایم پاس، ایف پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، تو ہم مغربی ممالک کی تو محتاج ہیں، ہم ترقی، اس حوالے سے میرا ہاں سوال تھا تو کہ آپ، عوام اس میں کیسے اپنا کردار میں ادا تو کر یہی آپ سکتی سے ہے۔ گزارش کر رہا ہوں نا، یہ جو قرضے پاکستان نے لیے، یہ پیچھے عمران خان صاحب کی حکومت نے بھی لیے، سب سے زیادہ تاریخ کے قرضے لیے، اس سے ہم، پہلے کی بھی حکومتوں نے قرضے لیے، سرکاری جو ہمارے آمریت میں بھی قرضے لیے گئے۔ ہم، یہ قرضے جو تھے یہ عوام پہ خرچ ہوئے، کہیں نظر آئے؟ ہم، کیا عوام سے پوچھ کے لیے گئے؟ میں آپ سے جو ہے آپ کے نام پہ قرضہ لیتا ہوں، مجھے پوچھنا چاہیے نا، ہم، کیا پوچھا گیا عوام سے؟ ہم، کیا عوام میں شکت تھی یہ قرضہ دینے کی؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ بینک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہ ایک انڈسٹری لگانا چاہتا ہوں، فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، تو بینک آپ سے کہتا ہے جی لائیں کولیٹرل لے کے آئیں، ہم، ساتھ آپ کتنا پیسہ، آپ کہتے ہیں جی یہ میرا پلاٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اس پلاٹ کے عوض تو آپ کو 2 کروڑ روپے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، پلاٹ کی قیمت ہوتی ہے 4 کروڑ روپے اور وہ آپ کو 2 کروڑ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگ قرضہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ اپنی فیکٹری 1 سے 10 بناتے ہیں۔ ایسا ہوا نا، ہم نے ہم، کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ بالکل، ہم، کیا وجہ ہے کہ اتفاق فاؤنڈری چلتی ہے لیکن پاکستان اسٹیل مل بند ہو جاتی ہے؟ ہم، کیا وجہ ہے کہ اگر پاکستان غریب ہے تو پاکستان کے حکمران کیوں پھر امیر ہوتے جا رہے ہیں؟ امیر ہوتے جا رہے کیوں پی ٹی آئی کی قیادت امیر ہو رہی ہے؟ کیوں مسلم لیگ کی قیادت امیر ہو رہی ہے؟ کیوں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی قیادت امیر ہو رہی ہے اور ہیں، عوام غریب سے غریب ہو رہے ہیں؟ اگر ہو تو یہ تو پھر سب کے اوپر آنا چاہیے نا۔ بالکل، تو یہ پھر ان کی حیرت انگیز، ان کی جو معاملات ہیں، جو ان کے معاشی معاملات ہیں، اس میں پھر ان کی کیسے بڑھوتی ہو رہی ہے اور قوم کیسے گراوٹ ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی حکومت ہو، خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا نا ہم، پہلے کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن وہاں نہیں جاؤں گا، پھر خودکشی بھی بالکل، نہیں کی اور سب سے زیادہ وہ بھی لیا۔ قرضہ بھی لیا، جس دن وہ گئے تو 10.8 بلین غالباً جو ہے وہ ڈالر وہ چھوڑ کے گئے، 52 بلین انہوں نے لیے تھے۔ ہم، کہاں خرچ ہوئے؟ ہم، کوئی نیا ایئرپورٹ بنا پاکستان میں؟ نہیں،
کوئی نئی ریلوے آپ کے انٹروڈیوس ہوئی، بلٹ ٹرین، نہیں، جو کوئی، پرانے تھے ان کو بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکا۔ تو پھر وہ پیسہ کہاں گیا؟ میں تو سمپل سا چھوٹا سا سوال ہے۔ ہوں اور اسی طرح سے یہ موجودہ پی ڈی ایم نے جس دن ان کی حکومت جا رہی تھی اس سے 23 دن پہلے 54 ارب روپیہ ریلیز کیا ڈیولپمنٹ کے نام میں۔ 23 دن میں کون سی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی؟ کون سی کوئی دیوار بھی کھڑی ہو سکتی ہے؟ ہوں سب مال بنانے کے چکر ہیں، سب پیسہ کھا گئے ہیں، ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کیوں کرپشن کے اندر دنیا کے وہ آخر ملکوں میں آ کے کھڑا ہو گیا؟ 142ویں نمبر کے اوپر ہماری جو ہے وہ ہوں آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ کرپشن کا سٹینڈرڈ ہے یہ۔ جس ملک میں جزا والے کو جزا نہیں اور سزا والے کو سزا نہیں ملے گی، اس کا کیا حال ہوگا؟ ہوں انفارچونیٹلی یہاں جس کو سزا ملنی چاہیے اس کو جزا ملتی ہے، اور جس کو جزا ملنی چاہیے اس کو سزا ملتی ہے۔ ہوں سر، آپریشن تو عزم میں آپ کو استحکام۔ یہ بات یہ جو آپ کے وزیر خزانہ آتے ہیں، چاہے اس حکومت کے یا اس سے پچھلی یا اس سے پچھلے آپ 20 سال لگا لیں، آئی ایم ایف کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہتر ڈیلنگ کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو پاکستان میں یہ بھی دیکھا کہ لوگ آئے ایئرپورٹ پہ، ان کو پاکستانی پاسپورٹ ملا کہ جناب مبارک ہو، آپ کو پاکستانی شہریت مل گئی، اب آپ اللہ کا شکر ہے آپ وزیر خزانہ بن جائیں یا آپ وزیر اعظم بن جائیں۔ کیا ہم نے چشم فلک نے یہ نہیں دیکھا؟ دیکھا نا۔ یہ صرف بہتر کہ جی وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اصل میں آپ کو جو ہے وہ 4 ماہ کے لیے کہہ رہا ہے، تو میں نے دیکھو جی کرا کے میں نے اسے 3 ماہ میں کروا لیا ہے۔ بس بہتر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بجٹ پاکستان کے لیے نہیں۔ جو گزارش آخری ہے وہ یہ ہے، اگر یہ قوم سے پوچھ کے پیسہ لیا نہیں گیا، قوم میں شکت نہیں تھی دینے کی، قوم پر خرچ نہیں کیا گیا، تو جاؤ بھاڑ میں، نہیں دیتے تمہارا پیسہ۔ جاؤ جو کرنا ہے، جس نے لیا، جس کے اوپر خرچ ہوا، ان سے لے لو۔ پاکستان کے 300 وہ خاندان ہیں، 300 وہ افراد ہیں بڑے بڑے، جن کو بڑے بڑے مگرمچھ کہا جائے، جنہوں نے لوٹ لاٹ کے پیسہ سارا سوئس بینکوں میں رکھا ہوا ہے۔ جاؤ ان کو پکڑ لو، 550 ارب پاکستان کا باہر پڑا ہوا ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں پاکستان غریب ہے؟ میں نے تو آپ کو کہا کہ پاکستان میں ٹریلین آف ڈالر، صرف سندھ کے اندر 6 ٹریلین ڈالر کے آپ کے پاس جو ہے 6000 ارب 6000 خرب کے آپ کے پاس ڈالر کے یہ آپ کے پاس معدنیات کے ذخائر موجود ہیں، پھر کہتے ہیں غریب۔ غریب قوم پاکستان نہیں ہے۔ یہ جو قوم کہا جاتا تھا سونے کی چڑیا، اس کو کیا سونے کی چڑیا ختم ہو گئی؟ نہیں، اس چڑیا کے پر نوچ لیے گئے اور نوچے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اپنی دھرتی ماں کے ساتھ جو ہے اس کی بے آبرو کرتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت ہیں۔ ان کو جب تک بیچ چوراہے جو ہے ڈی چوک کے اندر پھانسیاں نہیں لگائیں گے، اس قوم کی جو ہے وہ تکلیف کم نہیں ہوگی۔ سر یہی بات تو خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اس پہ۔ انہوں نے ایک دن میں 29 بل پاس کرائے، سود کے خلاف بل لے آئے؟ نہیں لا سکے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ صبح میں اس کو سن رہا تھا سورہ البقرہ کے اندر کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے کیوں نہیں لے کے آئے؟ میں نے منع کیا تھا، تب تو سب ایک پیج پہ تھے، فوج بھی ایک پیج پہ تھی، حکومت بھی ایک پیج پہ تھی، کوئی آپ کے مخالفین بھی نہیں تھے۔ کیوں نہیں لے کے آئے سود کے خلاف بل؟ کیوں نہیں آپ نے اسلامی نظام عدلیہ اور آپ نے اس کو جو نظام شریعت کا تھا نفاذ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو میں نے روکا تھا، اس قوم نے روکا تھا۔ قوم نے تو تبدیلی کے نام پہ ان کو لے کے آئے تھے، یہی سوچا تھا نا کہ یہ تبدیل کریں گے۔ کیا تبدیلی کی خواہش آج قوم میں ختم ہو گئی ہے؟ تو تبدیلی کی خواہش تو پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ تو پھر تبدیلی کون لائے؟ جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں لائے۔ یا ریاست مدینہ کے اندر کیسی بات کرتے ہیں؟ ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ریاست مدینہ کے اندر سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس کا کون جواب دے؟ میں یا آپ؟ خان صاحب جواب دیں۔ بالکل وہ جواب دیں سر اور اسی وجہ سے وہ جو ہے مشکل میں انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا۔ سر دوسرا ایک اور اہم سوال ہے جس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، آپریشن عزم استحکام کی طرف آئیں گے۔ اس سے پہلے بھی کہیں آپریشن جو ہے وہ کیے جا چکے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہ بھی عوام کی ہی ایک بات ہے۔ تو اس آپریشن سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فائدہ ہوگا؟ ہونا چاہیے یہ آپریشن بھی؟ دیکھیں آپریشنز کوئی بھی ہوتے ہیں، ان کے ظاہر ہے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پاکستان آرمی کے حوالے سے اگر بات کریں گی تو ملٹری آپریشنز چاہے وہ ضرب عرب تھا
چاہے خیبر 1 خیبر 2 تھا، راہ ہوں، نجات تھا، ہوں، یا وہ رد الفساد تھا، ہوں، یا اب یہ دیگر جو ہے، یہ سب کے سب کامیاب ہوئے، ہوں، فوجی اہداف حاصل جو ہے وہ ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فوجی اہداف حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جب ضرب عرب ہوا تھا تو اس ٹائم پہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، ہوں، اور اس میں تمام اپوزیشن اور جو سیاسی جتنے بھی دھڑے تھے ہوں، حکومت یا اپوزیشن کے، وہ اکٹھے بیٹھے تھے، ہوں، اور ان کے زمرے میں جو ہے 16 نکات آتے تھے، 20 میں سے 4 افواج پاکستان کے تھے، وہ تو آج بھی اپنے نبھا رہی ہے، خون کی قربانی بھی دے رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ۔ ہوں، لیکن جو 16 نکات تھے وہ کس کا کام تھا؟ کیا ہوں، اس وقت جو ہے، جو اس وقت حکومت تھی، اس کے بعد پھر ہم نے مسلم لیگ کی حکومتیں دیکھی، ہم نے پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت دیکھی، ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت دیکھی، ہم نے جو ہے وہ اب موجودہ حکومت دیکھی، وہ 16 نکات پر کس نے عمل درآمد کرنا تھا؟ ہوں، صوبائی حکومتیں اگر سیکیورٹی اور اس معاملات کے اندر پورا نہیں کریں گی، کام اپنا کردار ادا کریں گی، تو کوئی بھی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو اس کے سیاسی اہداف تھے، جو اس کے عوامی اہداف تھے، جو اس کی جس کو نیریٹو بلڈنگ کہا ہوں، جاتا ہے، جو اس کا جو آپ کے صوبے کی اور جو وفاق کی ایجنسیوں کو مضبوط کرنے کے اہداف تھے، اور جو اس کے ڈپلومیٹک اہداف تھے، ہوں، وہ پورے کرنے تو فوج کا کام نہیں تھا، ہوں، وہ تو سول حکومتوں کا کام حکومتوں تھا۔ کا کام تھا۔ کیوں نہیں کیے گئے؟ ہوں، 590 ارب دیے گئے، جو اس ٹائم پہ وزیر اعظم ہوں، شہباز صاحب نے کہا ہوں، کہ ہم نے کے پی حکومت کو 590 ارب دیے گئے، اور پچھلے 11 سال میں 590 ارب کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کی یہ عالم ہے کہ 537 فیلڈ آپریٹر ہیں ٹوٹل، ہوں، جو فیلڈ کے اندر آپریٹ کرتے ہیں وہ 537 ہیں۔ ہوں، جو قانونی اہداف تھے، جو ٹرائل کورٹس بنانے تھے، جس کے اندر سپیڈی ٹرائل ہونے تھے، ابھی آج خیبر پختونخوا نے پینشن کے اوپر جو ہے وہ ایک لے آئے، اور انہوں نے تمام پینشن جو ہیں وہ ختم کر دی، اور پہلا صوبہ وہ بن گیا، تو پھر ٹیررزم پہ کیوں نہیں لائے؟ ہوں، میں صرف خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہا، میں ہوں، اوور آل بات کر رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں اور وہ چھوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ عدالتی نظام ایسا ہے آپ کا، ہوں، اور پھر ایسے متعدد کیسز ہیں، اور سست روی کے شکار ہیں، وہ کیسز التوا میں ہوتے رہتے ہیں، تو پھر اس ہوں۔ کا تو قصور فوج کے سر، ذمہ اسی میں تو میں نہیں ہے۔ سوال ایڈ کر دیں کہ مجھے اس کا لائک جواب جانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے KPK میں، اب وہاں پہ ہی سب سے پہلے ٹارگٹ ہی اسی کو رکھا گیا ہے کہ وہاں سے آپریشن کا آغاز ہوگا، تو اب ان رہنماؤں کا یہ لائک ایک بیان ہے کہ ہمیں نشانہ بنایا جائے گا، تو آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اس آپریشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو یا رہنماؤں کو یا حکومت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا؟ دہشت گردی بیٹا جی سب سے زیادہ کدھر ہے اس ٹائم پہ پاکستان میں؟ KPK۔ تو پھر آپریشن کیا لاہور سے شروع کرنا چاہیے؟ ہوں، سوال ہے میرا، جہاں دہشت گردی ہوگی وہیں سے شروع کیا جائے گا ہوں۔ نا۔ اب تحریک انصاف کے اگر اپنے کوئی ان کے مسائل ہیں جو سر، اس کو وہ ایسے میں تو سیاسی، بلوچستان میں را کی کارروائیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، را کی کارروائیاں آتی ہیں تو پکڑے جاتے ہیں نا لوگ۔ ہوں، کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ را کے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں؟ ابھی جو گلزار امام شمبے اور اسی طریقے سے سرفراز بنگل رئی اور دیگر جو پکڑے گئے، سرنڈر کیا نا انہوں نے، ہوں، یہ بات تو ہے نا، تو پھر وہاں کوئی آپ کو عمل بھی نظر آ رہا ہے نا، ہوں، لیکن باقی جگہ پہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ہوں، تو پھر اگر نہیں نظر آ رہا تو پھر ظاہر ہے جس جگہ ضرورت ہے وہیں دہشت گردی کی کارروائی جو ہے اس کے خلاف جو ہے آپریشن کیا جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے اس کو سیاسی نظر میں دیکھا جائے، ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیاسی کریں، پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی مخالفین ہیں، بالکل ہر آدمی کا تحفظ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کوئی اس ہوں، میں بری بات نہیں ہے، جمہوریت ہے، لیکن ذرا متبادل بھی تو بتا دیں۔ نہیں کرتے جی آپریشن، ہوں۔ مجھے صرف کیونکہ میرا تو حافظہ ذرا کمزور ہے، آپ کا شاید بہتر ہے، آپ بھی ینگ ہیں ماشاءاللہ، تو بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے سیاستدانوں نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجا ہے؟ ایک بھی نہیں، ہاں جی، انفارچونیٹلی ایک بھی نہیں۔ ایک بھی نہیں۔ تو پھر فوج نہیں کرتی آپریشن، تو پھر دہشت گردوں کو پھر لیول پلینگ فیلڈ دینے کی بات ہو رہی ہے، ہوں،
کہ جناب ان کو بھی پورا موقع دینا چاہیے, آئیں یہ دہشت گردی کھل کھیلیں. اچھا سر, یہ یہاں جو پہ جمہوریت کی بات کر لیں, ہم، سوات میں جو ابھی چند ماہ پہلے, آپ تو کے پی کی رہنے والی ہیں, ہم، سوات میں پوری قوم سڑکوں پہ باہر نکلی تھی اور ہم، انہوں نے کہا تھا کہ جی دہشت گردوں نے ہمارے جینا حرام کر دیا اور بھتے وصول شروع کر دیے, اور وہ سارے ٹارگٹ کلنگ وغیرہ یاد ہے آپ کو, ابھی ہم، لوگوں کو بھی مارا تھا, ایسے ہم، رہنماؤں کو بھی مارا گیا. تو پھر عوام باہر نکلی تھی نا, تو عوام کس کے خلاف نکلی تھی؟ دہشت گردی کے خلاف دہشت نکلی گردی کے تھی. خلاف. تو کون سی حکومت تھی جس نے عوام کی امنگوں کے اوپر پانی ڈالا تھا؟ ہم، ایک بھی نہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کام نہیں سر ہوا نا. آپ تو پھر فوج کی اگر کوئی آدمی اپنے سیاسی, کیا مقدمے بنے ہوئے نہیں ہے کیا؟ وزیر اعلیٰ جو اس ٹائم پہ ہیں کے پی کے, ان کے اوپر مقدمہ نہیں ہے کیا؟ دنیا نے نہیں دیکھا ہم، 9 مئی کے واقعات میں جو کچھ ہوا؟ کیا ٹی وی نے جھوٹ دکھایا؟ ہم، کیا وہ ساری ویڈیوز جھوٹی ہیں؟ وہ چھوڑ دیں اس کو کہ اس میں کون ملوث تھا. اس کے اندر وہ جی ادارے خود ملوث تھے, اس کے اندر جی مسلم لیگ ملوث تھی, اس کے اندر جی پیپل پارٹی نے کرایا, اس کے اندر پی ٹی آئی نے کرایا, میں نے کرایا, آپ نے کرایا. ہم، مجھے صرف یہ بتائیں ہوا یہ واقعہ یا نہیں ہوا؟ ریڈیو ہوا پاکستان جلا, ہوا. جنا ہاؤس جلا, ہم، آئی ایس آئی کے دفتروں پر حملے ہوئے, ہم. فیصل آباد میں ہوا, یہاں حمزہ کیمپ کے اوپر ہوا, سر جو یہی واقعات آپ بات کر رہے بیس کے ہیں, اوپر حملہ آپ کہہ ہوا. رہے ہیں کہ فوج اس کی وہ کر رہے ہیں, تو ہمارے ریڈیو پاکستان چل رہا ہے, فوجیوں کا ایک آفس چل رہا ہے, ہماری فوج اس وقت کیا کر رہی تھی؟ دفاع لوگ اشتعال میں آ رہے تھے, دفاعی کر رہی تھی سر نا. جلاؤ گھراؤ اتنا ہوا, کہیں نہ کہیں تو ادارے سو رہے ہیں نا, اپنے ورکنگ سے تو غافل ہے نو نا. نو, ادارے اپنے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں لڑتے. یہی تو دشمن کا ایک, جو میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا تو کام ہی چوپٹ ہو جائے گا, سارا کا سارا جو ہے دھرا کا دھرا رہ جائے گا کہ اگر عوام اور افواج کو لڑا دیا گیا. یہی تو دشمن چاہتا ہے. ہم، یہ اس کے پیچھے آج کی بات نہیں ہے. یہ ذرا اینٹول لیون کی کتاب پڑھ لیں, پاکستان ہے ہارڈ کنٹری, اس میں وہ ہم، کہتا ہے کہ پاکستان کے اگر بخیے ادھیڑنے ہیں, اس کے ہم، ٹکڑے کرنے ہیں, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے پولیٹیکل آئیکنز کریٹ کریں, ایسے لیڈرشپ کریٹ کریں جو افواج پاکستان کے متعلق شکوک اور شبہات پیدا کر دے, اس کی لیڈرشپ کے متعلق جو ہے وہ کمزوریاں پیدا کر دے, جس سے پاکستان ٹوٹنے میں آسانی ہوگی. یہ وہ کہہ رہے ہیں, یہ 12 سال پہلے کتاب لکھی سر گئی یہ ہے. بات بھی درست ہے, لیکن جہاں آئین میں لکھا گیا ہے کہ ہر ادارے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے, جس ادارے کا جو ادارہ ذمہ دار ہے دفاعی طور پر, وہ دفاع کرے, وہ پاکستان کی سیاست میں دخل اندازیوں سے دور رہیں. بہت اچھی بات ہے. یہی تو میں چاہتا تھا کہ آپ کم از کم میرے سے یہ سوال پوچھیں. یو آر اے برائٹ گرل, ماشاء اللہ. یہ جو ابھی آپ میرا انٹرویو کر رہی ہیں, یہ آپ کے ادارے نے آپ کو کہا ہے نا؟ ہم، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کیوں کر رہی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, جواب دیں گی؟ کیونکہ جی میری یہ ڈیوٹی ہے, میں یہ کرتی ہوں. ہم، اگر افواج پاکستان کی ذمہ داری لگا دی جائے کہ وہ سیاست میں انہوں نے مداخلت کرنی ہے, تو پھر کیا کریں وہ؟ ہم. اور وہ کس نے لگائی تھی؟ 1974 میں ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آئی سر ایس اس آئی سے کا پہلے آپ پولیٹیکل قائد سیل اعظم کو بنا. دیکھ لیں, نہیں قائد نہیں, اعظم از موسٹ امپورٹنٹ آئی ایس آئی کا ایز کمپیئر پولیٹیکل ٹو, سیل بنایا گیا حکم نامے سے, اور آج تک وہ چل رہا ہے. بٹ نہ سر مسلم لیگ کی حکومتوں نے ختم کیا, نہ پی ٹی آئی کی, نہ پیپلز پارٹی کی, نہ ان کی مشترکہ. کیوں نہیں ختم کیا گیا؟ سر یہاں پہ قائد اعظم کے اوپر آپ بات کر رہی تھی, بتائیے مجھے, پوچھے. سر یہاں پہ ڈس ایگریمنٹ ہے, آپ نے جس اس کی بات کی نا, قائد اعظم نے بھی آئین میں یہ لکھوایا, آئین میں یہ لکھا ہوا ہے, اور قائد اعظم نے اس جو ٹائم پہ تو آئین نہیں تھا, اسٹیٹمنٹ دی. سر آئین تو آئین تو 73 بنا میں نا, بنا. سر آئین تو بنا نا, لیکن اس کے بعد جو قائد اعظم کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے اپنا اپنا کام کرنا ہے, فوج کا جو کام ہے وہ دفاعی طور پر ہے, اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. قائد اعظم نے تو یہ بھی کہا تھا ذوالفقار سے کہ امپورٹنٹ کیا ہاں, ہمارے لیے قائد تم نہ اعظم نہیں پنجابی, ہے. نہ سندھی, نہ بلوچی, نہ پٹھان, تم ایک ملت ہو. ہم نے کیا کیا؟ ہم، قائد اعظم نے تو بنگلہ دیش کو جو ہے ساتھ لے کے چلے تھے, ہم نے کیا کیا؟ ہم. قائد اعظم کی جو انہوں نے تو کہا تھا کہ قرآن اور سنت بالادست قانون ہوں گے. قائد اعظم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جناب جو 14 اگست 1947 کی تقریر ہے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے انہوں نے کی, انہوں نے کہا کون ہوتے ہیں آپ کہنے والے کہ اکبر کا ماڈل جو ہے وہ ہمارے لیے ہوگا, ہم تو یہاں اسلام کے سنہری اصول اپنائیں گے اور ریاست مدینہ بنائیں گے. ہم. قائد اعظم نے تو یہ بھی کہا تھا. ہم. آپ نے مانا قائد اعظم؟ بالکل سر, اسی چیز میں ہمارے انہوں نے تو پولیٹیشین مغرب کو نو کیا تھا. ہم. قائد اعظم کو آپ کیا, قائد اعظم کے تو دیکھیں نا, میں نے آپ کو کہا
جو غلط ہے. میں تو یہ کہتا ہوں فوج کو آپ بتائیں نا, آپ ان کو ایک آئینی طور پر جب آپ ان کو باؤنڈ کرتے ہیں, ہوں آئینی طور پر باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پولیٹیکل ورک کرنا ہے. ہاں میں حکومت میں ہوتا ہوں تو میرے لیے بہت اچھی ہے وہ آئی ایس آئی, لیکن جب میں مخالفت میں چلا جاتا ہوں تو وہ آئی ایس آئی میرے سر لیے بری ہو جاتی ہے. ایک جنرل ایک چیف جسٹس وہ موجودہ وزیر اعظم کے خلاف دیگر سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ عدم استحکام آپ لے آئیں, یہ صاحب تو گھر چلے جائیں گے, آپ کی گورنمنٹ مل کے بن جائے گی. 11 جماعتیں مل کر ایک حکومت بناتی ہے ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کے لیے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے. یہ ساری بات آپ نے دیکھیں نا, کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے کوئی ایسے شواہد اور ثبوت تو ہے نہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو حکومت گئی تھی, میں جہاں جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر رہا, میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو حکومت گئی تھی کیا وہ جمہوری طریقے سے گئی تھی یا غیر جمہوری طریقے سے گئی تھی؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے ایسا کوئی سلسلہ؟ سر یہ جمہوری ایک عمل ہے, جمہوری عمل تھا نا, ہوا, لیکن جن لوگوں نے ووٹ دیے, جو لوگ بدل گئے, ان کو رقم دی گئی, تو اس کو پھر ہم جمہوری عمل کیسے کہیں؟ کس نے رقم دی؟ سر یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا بہت بڑا ایک الزام آپ کہہ لیں یا بیان. پاکستان تحریک انصاف نے آج تک الزام تو ہزاروں لگائے ہیں, ثابت کوئی کیا ہے؟ سر پی ایم ایل این کے بہت سے رہنما دیکھیں میں بڑا آسانی سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چاند پہ گیا ہے. اب ثابت بھی تو کروں. ثابت کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا. میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ کو صرف 9 مئی کے واقعات ہوئے سب نے دیکھا, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر کہا کہ جی وہ فلانے لوگ انوالوڈ ہیں, وہ اداروں نے خود کرایا, یہ کرایا, ثبوت دیا. ایک چیز تھی, بابر اعوان صاحب نے اپنا جو ہے وہ کیس واپس لے لیا تھا, عدالت میں جمع کرایا ہوا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی فورینزک کرا لیا جائے یہ تمام ویڈیوز اور آڈیوز کا, جو یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے, مراد سعید کے حوالے سے, یہ آپ کے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اور دیگر لوگوں کے حوالے سے یہ جو چیزیں آئی ہیں ان کے فورینزک کرایا جائے. 2 گھنٹے کے بعد بابر اعوان صاحب نے وہ سپریم کورٹ میں جو درخواست تھی واپس کیوں لے لی؟ فورینزک کرانے میں کیا پرابلم تھی؟ یہ تو اصولاً آپ پہ اگر ایک الزام ہے, آپ کی ایک وائس آتی ہے کہ جی یہ کر دو فلانا کر دو, آپ کیا کروائیں گی؟ فورینزک کروا کے اپنے آپ کو کلیئر کروائیں گی یا آپ جو ہے صرف سیاست کھیلیں گی؟ فورینزک کروائیں گی نا, تاکہ بھئی آپ پہ الزام ہے وہ ختم ہو جائے. یہی کام عدت کیس میں بھی ہوا. آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے, بھائی آپ سے پوچھتے رہے بھائی شواہد دے دے, وہ نہیں کیے. اور یہی کام جو ہے وہ باقیوں پہ بھی ہوا. جب عدالت شواہد نہیں دیے, سرے محل کے, فلانے کے, ڈمکانے کے, یہ کیوں نہیں کیے؟ سر جب ججز نے ماننا نہیں ہے شواہد کو, اب آپ دیکھیں کہ بشرا بیوی کی بیٹیاں اس کیس کی گواہ ہیں کہ ہماری ماں نے عدت ہم اپنے ہی گھر میں کی, تو آپ ان کی گواہ کو ریجیکٹ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, یہ کام ٹھیک کیا. مانیکا کا ایک آدمی کی 29 سال ہو جاتے ہیں, 28-29 سال شادی ہوتے ہیں, 5 اس کے بچے ہیں, کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جائز ہے؟ ویسے پوچھ رہا ہوں, اخلاقی طور پر ٹھیک ہے؟ اسلام میں اس میں اخلاقی طور کوئی گناہ تو نہیں ہے. گناہ تو جو ہے اسلام تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے. میں نے تو اس میں کہیں نہیں کہا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان کا پھر خان صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی؟ ایسی خان صاحب نے بس ایسی کسی کو فون کیا اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. سر وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ پھر نہیں, وہ اسلام میں جائز ہے. نہیں, وہ اسلام میں جائز ہے. جائز نہیں ہے. شادی سے پہلے آپ ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھیں جبکہ آپ کسی کے نکاح میں ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ موجودہ کیس کا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے نا. بالکل ہر کیس کا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے. میں کسی ایک کیس پہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انصاف کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں, وہ ایک خاتون ہے, وہ جو پنجاب ویلفیئر کی, وہ کوئی کیا نام ہے ان کا, انہوں نے ایک الزام لگا دیا, میں بڑا ہی عجیب الزام ہے کہ جناب پتہ نہیں کتنے 28 بچوں کی جو ہے وہ بلی دے دی, اور بشرا بی بی نے جو ہے ان کو زندہ جلا دیا, اور ان کی ہڈیاں اور ان کے گردے بھی کھائے گئے. اور بائی دا وے ان کی وہ رپورٹس بھی موجود ہیں, ان بچوں کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں, ان میں پھیپھڑے کھائے ہوئے ہیں, اور وہ چیزیں یہ ان کی آفیشیل ویڈیو ایک آئی ہوئی ہے, اور وہ قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہی ہے بندی. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا وہ غلط کہہ رہی ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف ان کو کورٹ میں کب لے کے جائے گی. ایک اتنا بڑا الزام ہے, دیکھیں نا, اس نے بھی, عورت نے کیا کیا, الزام لگا دیا نا, ثبوت کب دے گی؟ وہ تو کہتی ہے میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف صرف الزام لگاتی ہے, ثبوت دے, میں بھی ساتھ کھڑا ہوں. ثبوت اگر نہیں دیں گے, صرف مفروضہ جات پہ گفتگو کریں گے, تو پھر کیسے چلے گا کام؟ یہ بات ہو رہی ہے. گل صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ
سب نے سنی، جیسا کہ عوام اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تو عوام کو آگے آنا پڑے گا اور نکلنا پڑے گا اور بہترین لیڈرز کو چننا پڑے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔